السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین۔ تمام تر تعریف، حمد، ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی اور مجد اس خالق کائنات کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق، مالک، مربی اور منتظم ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر جنہیں انس اور جن کی رشد و ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا گیا، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے اہل بیت پر، آپ کے اصحاب کرام پر۔ اس مختصر سے درود و سلام کے بعد معزز سامعین کرام، انشاءاللہ تعالی آج سے سورہ مریم شروع ہوگی۔ سورہ مریم بھی مکی ہے، اور جب ہم مکی صورتیں پڑھیں تو ہمارے ذہن کے اندر مکہ کے پورے حالات سامنے ہونا چاہیے کہ کس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو وحدانیت کی دعوت دے رہے تھے، اور دوسرے طرف جو کچھ لوگوں نے اسلام کو قبول کیا تھا، وحدانیت کو، توحید کو قبول کیا، اور کچھ لوگوں نے انکار کیا، اور کچھ لوگ انکار کرنے والوں میں سے ایسے تھے جو ایمان والوں کے اوپر ظلم اور ستم ڈھا رہے تھے، اور کچھ لوگ ایسے باقی تھے جن تک پیغام پہنچنا تھا۔ تو یہ چاروں چیزوں کو دیکھ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوبصورتی کے ساتھ اس حق کے پیغام کو لوگوں تک پہنچا رہے تھے۔ ان لوگوں تک جہاں تک یہ پیغام نہیں پہنچا تھا وہاں تک پیغام پہنچایا جا رہا تھا۔ جو لوگ ظلم کر رہے تھے ان کے ظلم کو برداشت کر رہے تھے، اور صحابہ اکرام کو بھی یہ وصیت اور نصیحت کرتے رہتے تھے کہ صبر کرنا ہے، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ صبر کرنا ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو خاموش تھے۔ اب جن صحابہ کے اوپر ظلم ہو رہا ہے انہیں بھی سمجھانا تھا، انہیں بھی تسلی دینا تھا۔ تو کہیں آپ آیتوں کے اندر یہ دیکھیں گے کہ صحابہ اکرام کے لیے، ان کی ہمت افزائی کے لیے کچھ آیتیں اللہ رب العزت بیان فرماتا، کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک میں، کبھی کفار مکہ کو کوئی چیلنج کرتا، اور کبھی جو بچے ہوئے لوگ ہیں ان کو دعوت دینے کے لیے آیتیں نازل ہوتی۔ سورہ مریم کی ابتدائی جو آج کی کلاس میں آیتیں ہیں اس میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ رب العزت سے مانگنے کا انداز اور طریقہ سکھایا جا رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں شیطان سے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے ہمیں سکھایا ہے کہ جب بھی ہم قرآن پڑھیں تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ میں آ جائے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ ہمیں اسی وقت شیطان اٹیک کرے گا، روکنے کی کوشش کرے گا جب ہم اللہ رب العزت سے جڑیں گے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ جب یہ اللہ کے کلام کو سننے لگے گا، پڑھنے لگے گا، اس پہ تدبر کرنے لگے گا تو یہ اللہ کی معرفت اس کو حاصل ہو جائے گی، اور جب یہ اللہ کی معرفت حاصل کر لے گا تو پھر یہ میری اتباع نہیں کرنے والا، یہ پوری دنیا سے بے نیاز ہو کر کے اپنے خالق کا ہو جائے گا، اور پھر اسے جنت میں جانے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ اس لیے وہ پوری جدوجہد اور کوشش کرتا ہے کہ انسان کو قرآن سے روک دے۔ مکہ کے اندر آپ دیکھیں کس کس طریقے سے قرآن سے روکنے کی مہم چلائی جا رہی تھی۔ کبھی نبی مکرم قرآن سناتے تو زور زور سے بازے بجاتے،
اور زور زور سے تالیاں ٹھوکتے کہ کوئی دوسرا آپ کی بات نہ سن سکے. کبھی مجنوں کہا جاتا، کبھی دیوانہ، کبھی پاگل، کبھی کچھ کہہ کر کے روکنے کی کوشش کی جاتی. اور جو باہر سے آتے ان کو باہر ہی روک لیا جاتا کہ ان کی بات نہیں سننا، وہ جادوگر ہے، تم بھی جادو کے شکار میں آ جاؤ گے. اور روئی کان کے اندر لگا کر کے لوگ اندر آیا کرتے تھے اور طواف کیا کرتے تھے. تو کئی طریقے سے کوشش کی جاتی تھی، آج بھی کوشش کی جا رہی ہے. ہر قسم کے علم کو سیکھنے کے لیے کوئی پابندی نہیں، لیکن اللہ کے کلام کو سیکھنے کے لیے اتنے علوم کی ضرورت ہے اور اتنے علوم کی ضرورت ہے. اور یہاں تک کہتے ہیں کہ اس کو تو پڑھ لیں گے، سمجھ لیں گے تو بہک جائیں گے، نعوذ باللہ. چلیے اس بات کو چھوڑتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو مجھے اور آپ کو، ہم سب کو ضرورت ہے کہ ہم نہ ہمارے اندر کوئی صلاحیت ہے کہ ہم شیطان سے لڑ سکیں، نہ ہمارے اندر طاقت ہے، نہ ہمارے پاس علم ہے. ہم نے اپنے آپ کو اپنے خالق کے سامنے زیرو کر دیا اور اس سے ادباً درخواست پیش کر رہے ہیں کہ اے آقا، ہم تیرے کلام کو پڑھنے کے لیے آ گئے. اے آقا، تو ہمیں شیطان سے بچا دے، کیونکہ جسے شیطان سے اللہ بچائے گا وہی بچ سکتا ہے. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اے اللہ، ہم تیری پناہ میں آتے ہیں شیطان سے. بسم اللہ، اللہ کے نام سے. کیونکہ جب بھی ہم کوئی کام شروع کرتے ہیں تو دنیاوی کام میں ہم اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کسی بڑے کے ساتھ کام کو شروع کرتے ہیں تاکہ وہ کام تکمیل کو پہنچے. یہاں ہم سب سے عظیم کام، اس سے عظیم علم، اس کے علاوہ کوئی اور پیدائش کا مقصد بھی نہیں ہو سکتا. ہماری پیدائش کا مقصد وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ نے کہا، لیکن کہ تمہاری پیدائش کا مقصد ہے اللہ کی عبادت، یعنی توحید کے لیے تم کو پیدا کیا گیا. ہماری پیدائش کا مقصد توحید ہے، لیکن اللہ رب العزت نے جب حکم دیا تو توحید کو جاننے کا، توحید کا حکم نہیں دیا کہ تم توحید پہ آ جاؤ. اللہ نے کہا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، فَاعْلَمْ، پس تم علم حاصل کرو. تو سب سے پہلا حکم ہمارے لیے علم کا ہے. اور علم بھی کس چیز کا؟ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. تو سب سے پہلا حکم ہی ہم کو علم کا دیا گیا. تو ہم علم، اس سے اونچا کوئی کام نہیں ہو سکتا، کیونکہ علم کے ذریعے سے ہی ہم عقیدے کو بھی جان پائیں گے اور علم کے ذریعے سے ہی ہم مسائل کو بھی جان پائیں گے. عقائد اور مسائل دو چیز مل کر کے اسلام بنی ہے. تو اس بغیر علم کے ہم کچھ نہیں جان سکتے. سکے کا ایک پہلو عقائد اور مسائل ہیں، لیکن دوسرا پہلو صرف علم ہے. بغیر علم کے کچھ نہیں. تو اتنا عظیم کام ہم شروع کرنے جا رہے ہیں. اے اللہ، تیرے نام کے ساتھ شروع کرنے جا رہے ہیں، تیرے ساتھ شروع کر رہے ہیں. اے اللہ، تو اپنے کلام کو سکھا دے، اپنے کلام کو سمجھا دے، اپنے کلام کی صحیح معرفت دے دے، اپنے کلام سے کا ایمان دے دے اور اس پہ عمل دے دے. اور پھر وسیلہ لگا رہے ہیں، اے اللہ تو رحمان ہے، اے اللہ تو رحیم ہے. اللہ کے اسماء الحسنہ کا وسیلہ لگا کر کے اللہ سے دعا کر رہے ہیں. دیکھیے، یہ رسمن نہیں پڑھنا ہے ہم کو کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ رسم ہے، چلی آ رہی ہے. ہم اللہ کے کلام کو اور نماز جب ہم پڑھیں تو ہمارے ہر لفظوں کے اوپر ہمارے احساس ہونا چاہیے، اندر سے وہ احساس ہونا چاہیے اور وہ بات نکلنا چاہیے. تو ہم یہاں کہہ رہے ہیں بسم اللہ، اے اللہ تیرے نام کے ساتھ، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو رحمان ہے، تو رحیم ہے. قاف ہا یا عین صاد، یہ حرف مقطعات ہیں. اس کی وضاحت پہلے آ چکی ہے کہ یہ حرف مقطعات ہے اور اس کے معنی اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا. اس کے بعد آیت نمبر 2 میں اللہ ذکر کرتا ہے ذکر رحمتی ربک عبدا زکریا. یہ ذکر ہے رحمت کا. کس کی رحمت کا؟ رب کا، تیرے رب کی. اور رب کے اندر ہم جانتے ہیں رب یعنی خالق، مالک، مدبر. خالق صرف پیدا کرنے والا نہیں، پیدا کر کے حفاظت کرنے والا اور ضرورت کا پورا کرنے والا. پھر وہ مالک بھی وہی ہے، کسی اور کو اس نے مالک نہیں بنایا. ہماری عزت کا کوئی اور مالک نہیں، ہمارے رزق کا کوئی اور مالک نہیں.
ہماری بیماری اور اچھائی کا کوئی اور مالک نہیں، مالک بھی خود ہی ہے، اور مدبر پھر پلان بھی ہمارے اوپر صرف اسی کا چلتا ہے۔ تو تیرے رب کی رحمت کا ذکر ہے یہ، اور یہ ذکر رحمت کا ذکر کس کے لیے؟ عبدہ زکریا، اپنے بندے زکریا کے لیے۔ اپنے بندے کہا اللہ رب العزت نے زکریا علیہ السلام کو۔ یہ ایک بندے کی اعزاز کے لیے اس سے بڑی بات اور کچھ نہیں ہو سکتی کہ خالق کائنات اس کو اپنا بندہ کہہ دے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، لیکن یہ تو میرا دعویٰ ہے۔ جب اللہ رب العزت یہ کہہ دے گا کہ ہاں وہ میرا بندہ ہے، تب بات بنے گی۔ جیسے ہم کہتے ہیں ان صلاتی ونسخی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، ان صلاتی میری نماز، ونسخی میری قربانی، ان صلاتی ونسخی ومحیای اور میری زندگی، ومماتی اور میری موت، للہ رب العالمین، صرف رب العالمین کے لیے۔ ابھی بات نہیں بنی۔ اللہ رب العزت جب یہ کہہ دے کہ ہاں یہ میرا بندہ ہے، اس کی نماز، اس کی قربانی، جتنی بھی وقت کی، مال کی، جان کی یہ قربانی دے رہا ہے، اور اس کا جینا اور اس کا مرنا تو صرف میرے لیے ہے، جب اللہ یہ کہہ دے گا کہ یہ میرا بندہ ہے تب بات بنے گی۔ اور اس سے اونچا کوئی مقام کیا ہو سکتا ہے کسی بندے کا کہ خالق خود کہہ دے کہ یہ میرا بندہ ہے؟ تو یہ زکریا علیہ السلام ہے۔ زکریا علیہ السلام کے اوپر اللہ رب العزت نے رحمت کیا۔ کیوں کیا رحمت؟ ہم بھی تو رحمت کے امیدوار ہیں، ہماری بھی تو بہت ساری خواہشیں ہیں۔ جتنے بھی میری بات سن رہے ہیں سب کی کوئی نہ کوئی خواہش ہے کہ ہمیں دنیا کے اندر یہ چاہیے، اور اس کی رحمت کے امیدوار ہیں کہ اللہ رب العزت ہم پر رحم کر دے۔ تو زکریا علیہ السلام پر کیوں رحم کیا اللہ نے؟ ایسی کیا کوالٹی تھی ان کے اندر؟ ایسا کیا انداز تھا مانگنے کا؟ ایسی کیا خوبی تھی کہ ان کے اوپر اللہ رب العزت نے رحم کر دیا؟ آج کی کلاس کا موضوع جو ہے وہ یہی ہے کہ ایسی کیا چیز تھی زکریا علیہ السلام کے اندر کہ اللہ رب العزت نے اسے عبد بھی کہہ دیا اور رحمت ان کے اوپر انڈیل دی، اور اس کا ذکر اب اللہ رب العزت شروع کر رہا ہے۔ اچھا، اس سے پہلے بھی اللہ رب العزت نے زکریا علیہ السلام جب یہ بات جس موضوع پہ آ رہی ہے کہ انہوں نے اللہ رب العزت سے بیٹا مانگا، اس کے پہلے بھی اللہ رب العزت نے ان کے اوپر رحم کیا ہے، اور رحمتوں کا ذکر پورے سورہ میں چلے گا، سورہ مریم کے اندر۔ تو زکریا علیہ السلام کے اوپر اس کے پہلے کب رحم ہوا تھا کہ زکریا علیہ السلام عمران علیہ السلام کے ہمزلف ہیں، یعنی مریم علیہ السلام کے خالو ہیں، اور مریم علیہ السلام عمران علیہ السلام کی بیٹی ہیں۔ تو عظیم الشان قربانی کی کفالت کا ذمہ اللہ رب العزت نے، یہ اعزاز اور اکرام اللہ رب العزت نے حضرت زکریا کو دیا تھا کہ اس عظیم الشان قربانی کو آپ پروان چڑھائیں گے، آپ اس کی تربیت کریں گے۔ عظیم الشان قربانی کیسے؟ عمران علیہ السلام کی جو بیوی ہے، جب آپ حمل سے تھی، پریگننٹ تھی، تو عمران علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جو بچہ اس دنیا کے اندر آنے والا ہے، اس بچے سے کس قدر امیدیں ہوں گی، اور وہی ان کا سہارا ہوگا۔ لیکن اس کے بعد وہی ان کا سہارا ہوگا کہ وہی ان کی ضرورتوں کو پوری کرے گا، وہی بچہ، وہی ان کے بڑھاپے کا اور ان کے ونش کا سہارا ہوگا۔ لیکن اس کے بعد بھی وہ عظیم الشان خاتون کیا کہتی ہیں اللہ رب العزت سے کہ اللہ میرے پیٹ میں جو ہے، میرے بطن میں جو ہے، وہ تیرے لیے میں قربان کرتی ہوں۔ اللہ اکبر! انہیں اپنی ضرورت انہیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ میرے لیے یہی بچہ میرا سہارا ہے، لیکن اس کے بعد بھی ان کو دین کی اس قدر فکر ہے کہ اس دین کو ایک بچے کی ضرورت ہے۔ اگر اللہ نے یہ قربانی قبول کر لی تو اس دین کو پروان چڑھانے کے لیے، اس دین کی محافظت کے لیے، اس دین کی خدمت کے لیے میرا بچہ
استعمال ہو جائے گا، اپنی ان کو فکر نہیں. قربانی دیکھ رہے ہیں آپ. اور جب ولادت ہوئی تو جب کیونکہ قربان کر چکی ہیں تو اب ان کی تربیت کے لیے بھی ویسے لوگ چاہیے. تو مسجد اقصی پہنچی اور باہر سے کھڑے ہو کر کے کہتی ہے کہ یہ عمران کا بیٹا ہے، عمران کا بچہ ہے. مریم لڑکی تھی، عمران کا بچہ ہے اور یہ اللہ کے لیے نظر ہے، آپ میں سے کون اس کی پرورش کرے گا؟ وہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارے امام عمران کا بچہ ہے، بیٹی ہے، اور وہ ہمارے صدقات کے نگراں بھی تھے، ہمارے زکوٰۃ کے نگراں بھی تھے، ہمارے امام بھی تھے، ہم ان کی پرورش کریں گے. اور لوگ آپس میں بحث کرنے لگے کہ ہم پرورش کریں گے، ہم پرورش کریں گے. آخرکار اللہ رب العزت نے یہ طے کیا کہ جس کی قلم پانی میں رک جائے، آپس میں انہوں نے طے کیا کہ جس کی قلم جس سے وہ تورات لکھتے ہیں وہ جس کی پانی میں رک جائے گی، بہتے ہوئے پانی میں، وہ اس کی کفالت کرے گا. تو زکریا علیہ السلام کی قلم رکنا تو دور کی بات ہے، وہ اگینسٹ ڈائریکشن میں، الٹی دشا میں پانی کے، اور وہ بہ کر کے آنے لگی، جس سے یہ پتہ چلا کہ یہ شرف اللہ رب العزت نے زکریا علیہ السلام کو عطا کیا ہے. اور زکریا علیہ السلام نے آپ کی کفالت کی. اور آپ کے حجرے میں جب تشریف لے جاتے تو دیکھتے کہ وہاں پر پھل رکھے ہوئے ہیں جو اس سیزن کے نہیں ہیں. تو زکریا علیہ السلام کہتے ہیں کہ بیٹا یہ پھل کیسے آ گئے جبکہ یہاں تو کوئی آتا نہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ رب العزت ہے جو مجھے رزق دینے والا ہے، جو مجھے کھلانے پلانے والا ہے. تو وہاں پر بھی زکریا علیہ السلام نے ایک بار دعا کی تھی اللہ رب العزت سے. تو یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے، اچھا یہ زکریا علیہ السلام جو ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ نجار بھی تھے. نجار یعنی بڑھئی کا کام کرنے والے تھے. بخاری شریف کی حدیث ہے 2379 کہ آپ بڑھئی کا کام، یعنی خود اپنا کام کرتے تھے اور اس سے اپنی ضروریات زندگی کو پورا کرتے تھے، اپنے اخراجات کو، اپنے خرچ کو اس سے چلاتے تھے. کیونکہ انبیاء اپنے مدعو سے، اور کوئی بھی دائی اپنے مدعو سے پیسے نہیں لیتا، اپنے مدعو سے وہ کسی بھی قسم کا امیدوار نہیں ہوتا کہ اس سے عزت مل جائے گی، اس سے دولت مل جائے گی، اس سے شہرت مل جائے گی، کچھ نہیں. وہ تو پیغام پہنچانے والا ہے اللہ رب العزت کا، اس کو تو بدلہ اللہ رب العزت سے لینا ہے. تو ہم بھی اس کام کو کرنے کے لیے اٹھے تو جو ہمارا مدعو ہے، جس کو ہم توحید کی دعوت دے رہے ہیں، اس سے ہمیں کوئی امید نہیں. بہرحال تو حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر یہاں سے شروع ہوتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ذکر رحمتی ربک عبدہ زکریا. یہ آپ کے رب کی اپنے بندے زکریا پر رحمت کا ذکر ہے. اب رحمت کا ذکر اللہ رب العزت نے زکریا علیہ السلام کی کیا. زکریا علیہ السلام رات کی تنہائی میں جب ساری دنیا سو گئی ہے، چپکے سے اٹھ کر کے اپنے خالق کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور اپنا حال بیان کرتے ہیں، اپنے دل کا پورا حال چپکے چپکے بیان کرتے ہیں. اور اللہ رب العزت نے بھی اس بیان کو سن کر کے کلام کا حصہ بنا دیا اور قیامت تک کے لیے اس کو اوپن کر دیا. اتنا پیارا لگا اللہ رب العزت کو یہ سرگوشی اپنے بندے کی کہ پوری دنیا سو رہی ہے اور یہ اٹھ کر کے پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ اپنے خالق کے سامنے بیٹھ کر کے اپنا دل کا حال بیان کر رہا ہے. دیکھیں وہ کیا بیان کرتے ہیں. اذ نادى ربه نداء خفیہ. جب اس نے اپنے رب کو نہایت آہستہ آواز سے پکارا، خفیہ ہلکی آواز سے اپنے رب کو دھیرے دھیرے پکار رہا ہے. اس زکریا نے کہا اے میرے پروردگار، اے میرے رب. اچھا دیکھیے انبیاء جو ہے وہ رب کے وسیلے سے ہی دعا کیا کرتے تھے. وہ کہتے ہیں اے زکریا نے کہا اے میرے پروردگار، اے میرے رب، بے شک میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں. ابھی مانگ نہیں رہے، ابھی بات اپنی پورے دل کا حال بیان چل رہا ہے اور آخری میں وہ بات آئے گی. تو اس نے کہا
اے میرے رب بے شک میری ہڈیاں کمزور ہو گئی. دوسری جگہ بھی ہم پڑھ کے آ چکے ہیں سورہ عمران وغیرہ میں کہ وہ بوڑھے ہو گئے تھے, اور بوڑھے ہونے کی وجہ سے ان کی ہڈی جو تھی وہ جھک بھی گئی تھی. جیسے بڑھاپے میں آپ لوگوں کو دیکھتے ہوں گے کہ وہ جھک جایا کرتے ہیں, تو ہڈی ان کی نرم ہو گئی, بوسیدہ ہو گئی, جھک گئی. اور کہتے ہیں اور میرا سر بڑھاپے کے سبب بھڑک اٹھا ہے, یعنی میرا سر سفید ہو گئے, بال میرے سفید ہو گئے, بوڑھا بھی ہو گئے اور سفید بھی ہو گئے. اور اے میرے رب میں تجھ سے دعا کر کے کبھی مایوس بھی نہیں ہوا, محروم بھی نہیں ہوا. انداز دیکھ رہے ہیں آپ, پہلے اپنی کمزوری بیان کر رہے ہیں اور کمزوری دونوں رکھ رہے ہیں, اپنی جسمانی بھی اور اپنے عمر کی بھی. اور پھر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں تجھ سے مانگ کے کبھی مایوس نہیں ہوا, کیونکہ میں جس سے مانگ رہا ہوں, آگے آئے گی بات کہ وہ مانگ کس سے رہے تھے, انہیں کیسا یقین تھا. اور پھر آگے کہتے ہیں اور بے شک میں اپنے پیچھے قرابت داروں سے ڈرتا ہوں. کیوں ڈرے؟ کیونکہ قرابت دار میں کوئی ایسا نظر نہیں آ رہا کہ جو اس مشن کو, جو اس کام کو اپنا کام سمجھ کر کے آگے کرے گا, دعوت توحید کو, اللہ رب العزت کی معرفت اور آخرت کے یقین کو لوگوں تک پہنچا دے گا. ایسا مجھے کوئی نظر نہیں آ رہا اپنے قرابت دار میں. تو نظر نہیں آ رہا تو اللہ تو قادر ہے, کہیں سے بھی وہ پہنچائے گا, وہ تو ٹھیک ہے پہنچائے گا, لیکن خواہش کیا ہے کہ میری ہی اولاد کو تو چن لے آقا. یہی مطلب ہوا کہ میری ہی اولاد کو تو چن لے. اللہ نے تو چننا ہے, کسی کو کام تو لینا ہی ہے. تو بے شک میں اپنے پیچھے قرابت داروں سے ڈرتا ہوں, اور میری بیوی بھی بچے کی صلاحیت نہیں رکھتی. میری بیوی بانجھ ہے, بچے کی صلاحیت نہیں رکھتی. پھر ایک عذر پیش کر دیا, چنانچہ تو مجھے اپنے پاس سے ایک وارث عطا فرما. یہ تھی اصل بات, مجھے وارث چاہیے. اور بے شک اور میرے رب میں تجھ سے دعا کر کے کبھی مایوس نہیں ہوا. بے شک میں اپنے پیچھے اپنے قرابت داروں سے ڈرتا ہوں, اور میری بیوی بانجھ ہے, یعنی بچوں کی صلاحیت نہیں رکھتی. چنانچہ تو مجھے اپنے پاس سے ایک وارث عطا فرما جو میرا وارث ہو. تو انبیاؤں کی وراثت کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا, یعنی انبیاؤں کا کوئی وارث نہیں ہوتا. اس کی امت میں اس کا صدقہ جو ہے, اس کی وراثت امت کا صدقہ ہوتی ہے. مطلب جو انبیاء کے پاس جو وراثت ہوتی ہے, جو مال و دولت ہوتی ہے, وہ عوام میں تقسیم کر دی جاتی ہے, امت میں تقسیم کر دی جاتی ہے. یہ تقسیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی جو وراثت تھی, یہ ان کے خاندان والوں کو, یعنی ان کے بیوی اور بچوں کو نہیں ملے گی. یہ مسئلہ کس نے بتایا تھا؟ یہ مسئلہ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے بتایا تھا. جبکہ وراثت تو انہی کے پاس جانا تھا, کیونکہ آپ بیوی تھی اور بیٹیوں کے پاس جانا تھا. لیکن اس کے باوجود بھی ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ انبیاء کی وراثت جو ہے وہ خاندان والوں میں, بچوں میں, بیویوں میں تقسیم نہیں ہوتی. یہ امت کا سرمایہ ہوتا ہے, یہ امت میں تقسیم ہو جائے گا. بخاری شریف یہ والی جو حدیث میں نے آپ کو بتایا, ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا اور ہماری وراثت امت کا لیے صدقہ ہوتی ہے. اس کی دلیل ہے بخاری شریف حدیث نمبر 3093 اور مسلم شریف حدیث نمبر 1758. تو وراثت پھر کیا ہے؟ اصل میں انبیاء کی وراثت, انبیاء دینار اور درہم چھوڑ کر کے نہیں جاتے. یہ بھی حدیث آپ کو بتائی جا چکی ہے کہ انبیاء دینار اور درہم نہیں چھوڑ کر کے جاتے, اور وہ کیا چھوڑ کے جاتے ہیں؟ وہ علم چھوڑ کر کے جاتے ہیں. تو جس نے جتنا اس میں سے حاصل کیا, اس نے اتنی وراثت حاصل کیا. تو جو میرا وارث ہو, یعنی انبیاء کا وارث ہو, یعنی انبیاء کا علم اس کے پاس ہو اور اس علم کو لوگوں تک پہنچانے کی جدوجہد اور فکر ہو. تو جو میرا وارث ہو اور آل یعقوب کا بھی وارث بنے, آل یعقوب کا بھی وارث بنے, یعنی انبیاء بھی ہو, انبیاء کے سلسلے سے بھی ہو. اور اے میرے رب
تو اسے پسندیدہ بنا دے. اور وضاحت کر دیے کہ مجھے ایسا ویسا بچہ نہیں چاہیے، وہ تو یعقوب کی وراثت کا بھی، یعنی جو نبوت کی سلسلہ چلا آ رہا ہے، اور تو اسے مقبول فرما لے، ایسا بچہ اے اللہ مجھے عطا فرما دے. کیا غور کیا آپ نے؟ اپنی کمزوریاں بیان کر رہے ہیں، اور ایسی کمزوریاں کہ جو کمزوریوں کے ساتھ اولاد نہیں ہو سکتی، کیونکہ دنیا دار الاسباب ہے، پھر بھی مانگ رہے ہیں. اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں تجھ سے مانگ کے کبھی مایوس نہیں ہوا. راز کیا ہے وہ آگے آئے گا انشاءاللہ تعالی. آیت نمبر 7 اللہ نے فرمایا اے زکریا بے شک ہم تجھے ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ رب العزت نے دعا قبول فرما لی اور بشارت پہنچا دی. کب پہنچائی بشارت؟ جب آپ اپنے حجرے میں نماز پڑھ رہے تھے اور فرشتے نے آ کر کے ندا لگائی، وہ بھی ذکر آ رہا ہے اس کا. اور پھر اللہ فرماتا اس کا نام یحییٰ ہے، ہم نے اس سے پہلے اس نام کا کوئی اور نہیں بنایا. تو اللہ رب العزت سے جو مانگا جاتا ہے اللہ رب العزت اس سے بہتر عطا کرتا ہے. صرف بیٹا مانگا گیا تھا، اللہ نے نام کے ساتھ بیٹا پہنچایا اور کہا کہ ایسا نام بھی ہم نے کسی اور کو نہیں دیا. اور ان کے اندر کیا کیا خوبیوں کے ساتھ پہنچایا تھا وہ بھی آگے ذکر آ رہا ہے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 38 اور 39 میں بھی اللہ رب العزت نے یہ ذکر کیا ہے. اس وقت زکریا نے اپنے پروردگار سے دعا کی اور کہا کہ اے میرے پروردگار مجھے اپنے جانب سے پاکیزہ اولاد عطا فرما. اولاد کیسی ہو؟ پاکیزہ اولاد، یعنی ہر قسم کے روحانی گندگی اور جسمانی گندگی، ہر دونوں چیز آ گئی اس کے اندر، تو وہ پاک ہو. بے شک تو دعاؤں کو خوب سننے والا ہے. وہ اپنے بھی عبادت گاہ میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے تو فرشتے نے آواز دی زکریا اللہ تجھے یحییٰ کی بشارت دیتا ہے جو اللہ کے فیض یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرے گا. اب دوسری صفت اور یہاں پہ بیان کی جا رہی ہے کہ ان کا نام یحییٰ ہوگا اور وہ اللہ رب العزت کے بندے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرے گا اور سردار ہوگا. دوسری خوبی کہ وہ سردار ہوگا اور اپنے آپ پر بہت ضبط رکھنے والا اور اللہ کے پیغمبر یعنی نیکوکاروں میں سے ہوگا. اللہ کے پیغمبر یعنی نیکوکاروں میں سے ہوگا. یہاں سے ایک بہت اہم بات پتہ چلی کہ انبیاؤں کی خبر آنے سے پہلے انبیاء کے ذریعے سے انبیاء کی خبر آتی ہے. یہاں زکریا علیہ السلام کو خبر دی جا رہی ہے کہ آپ کے پاس ایک بیٹا آنے والا ہے جس کا نام یحییٰ ہے اور جو انبیاء ہے، نبی ہے، نیکوکاروں میں سے ہوگا، پیغمبر نیکوکاروں میں سے ہوگا. یہ اللہ نے فرمایا سورہ آل عمران میں. تو انبیاء سے خبر دے دی گئی کہ اگلا جو نبی ہے وہ یحییٰ آنے والے ہیں. زکریا کو بتایا گیا اور یحییٰ جس کی صداقت دینے والے ہیں، جس کی تصدیق کرنے والے ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام. اور عیسیٰ علیہ السلام نے پھر تصدیق کر دی کہ مجھے جانا ہوگا، میں جاؤں گا، اس کے بعد وہ آئیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری پیشن گوئی کر کے عیسیٰ علیہ السلام نے چلے گئے. تو پتہ یہ چلا کہ یہ جو سلسلہ ہے انبیاؤں کا، بتائیے کتنا کوئی راستہ نہیں نکال سکتے دین کے اندر ہم دین سے بھاگنے کا، اس کے اندر کمی کا. تو انبیاء کے آنے کے پہلے انبیاء کی خبر اور کتاب کے آنے کے پہلے کتاب کی خبر. پچھلی کتاب میں نئی کتاب کی خبر آ جاتی، پچھلا نبی آنے والے نبی کی خبر دے دیتے. یہ بھی ایک بہت زبردست سلسلہ ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ اب میرے بعد کوئی نبوت کا سلسلہ نہیں رہے گا. لیکن جب دنیا ظلم پر اٹ جائے گی، ظلم سے میں ڈوب جائے گی، تب ایک بندہ آئے گا، لیکن وہ امتی ہوگا اور اس کا نام میرے نام کی طرح محمد ہوگا، اس کے والد کا نام میرے والد کے نام کی طرح عبداللہ ہوگا، اس کی ماں کا نام میری ماں کے نام کی طرح آمنہ ہوگا، وہ میری بیٹی فاطمہ سے. یہ ساری خبر دے کے چلے گئے. اور پھر بعد میں عیسیٰ بھی آئیں گے، وہ بھی خبر دے کر کے چلے گئے. لیکن یہ سب امتی بن کر کے آئیں گے. نبوت کا سلسلہ تو ختم ہو گیا. اب اس کے بیچ میں جو آ کر کے دعویٰ کر دیں کہ ہمیں مان لو قرآن حدیث کو چھوڑ کر کے، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام بھی
اور مہدی علیہ السلام بھی جو شریعت اللہ کے نبی کی ہی فالو کریں گے، وہی قرآن اور وہی حدیث سے قانون کو نافذ کیا جائے گا۔ بہرحال یہاں سے میں صرف یہ بتانا چاہ رہا تھا اس آیت سے کہ انبیاء، پچھلے انبیاء کی جب آپ کسی ہم وطن بھائی کو، غیر مسلم بھائی کو بات بتائیں تو انہیں سمجھائیں کہ یہ صداقت ہے اس دین کی کہ انبیاءوں کا سلسلہ اللہ رب العزت نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے جاری کیا ہے، کیونکہ اللہ ساری مخلوق کو تو اللہ رب العزت نے اس کے برین کے اندر زندگی گزارنے کا طریقہ ڈال دیا، سنویدھان ڈال دیا۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 50 کے اندر اللہ نے فرمایا کہ میں نے مخلوق کا اندازہ ٹھہرایا اور اس کو زندگی جینے کا طریقہ دیا ہے، لیکن انسان اور جنات یہ دو مخلوق ایسی ہیں جن کے زندگی جینے کا طریقہ ان کے برین کے اندر، ان کے دماغ کے اندر فیٹ نہیں کیا گیا، تو پھر ان کو زندگی گزارنے کا طریقہ آسمان سے پہنچایا گیا ہے۔ تو آسمان سے پہنچانے کا باقاعدہ سسٹم ہے کہ سب سے پہلا جس شخص کو پہنچایا گیا وہ نبی، اور پھر جب ان کے بعد جو نبیوں کا سلسلہ شروع ہوا تو ایک نبی دوسرے نبی کی خبر بھی دے کر کے جاتے تھے، ایک کتاب دوسرے کتاب کی خبر بھی دے کے جاتی تھی۔ یہ آسمانی سلسلہ ہماری رشد و ہدایت کے لیے اللہ رب العزت نے نازل کیا ہے۔ بتانے کا مقصد یہاں پہ یہ تھا۔ آیت نمبر 8، اب جو دعا کیے تھے اس دعا کا خلاصہ یہاں پر ہو رہا ہے کہ کیوں اللہ رب العزت نے، اور جو آج کے ہماری کلاس کا مرکزی مضمون ہے یا مرکزی بات جو میں رکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے رب کی ذکر و رحمتی رب کا عبدہ زکریا، کہ یہ زکریا پہ جو اللہ رب العزت نے علیہ السلام پر جو رحمت کی تھی اس کا اللہ رب العزت تذکرہ کر رہا ہے۔ تو کیوں رحمت کی ان کے اوپر؟ ہم بھی تو رحمت کے امیدوار ہیں، ہماری بھی خواہشیں ہیں، تو ہم کس انداز میں اللہ رب العزت سے مانگیں کہ وہ ہماری بھی خواہشوں کو پوری کر دے؟ اس کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ آیت نمبر 8 اللہ فرماتا ہے، اس زکریا نے کہا، اے میرے رب، میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا جبکہ میری بیوی تو بچے کی صلاحیت نہیں رکھتی اور میں بڑھاپے کی آخری سرحد پر پہنچ گیا ہوں۔ تو یہ بات تو معلوم تھی ان کو کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میری بیوی بھی یہ صلاحیت نہیں رکھتی اور میں بڑھاپے کی آخری سرحد پہ پہنچ گیا ہوں، مطلب اب کوئی چانس نہیں۔ یہ ہے وہ راز کہ انبیاء اور صالحین، انبیاء اور جو خاص اللہ کے بندے ہوتے ہیں ان کو اپنی دعاؤں میں ان کی دعاؤں کی یہ خوبی ہوتی ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ دنیا دارالاسباب ہے، بغیر اسباب کے اللہ رب العزت یہاں پہ ہر چیز اللہ رب العزت اسباب کے ساتھ کرتا ہے۔ تو انبیاء اور صالحین جو اللہ کے خاص بندے ہیں، اپنی جب بھی وہ دعائیں کرتے ہیں تو اس بات کو وہ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ دنیا دارالاسباب ہے، اللہ اسباب کے ذریعے سے دیتا ہے، لیکن وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ جس سے مانگ رہے ہیں وہ اسباب کا محتاج نہیں۔ سبحان اللہ، وہ جس سے مانگ رہے ہیں وہ اسباب کا محتاج نہیں۔ یہ کیفیت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ یہ کیفیت ہماری کیوں نہیں پیدا ہو رہی؟ اب دیکھ لیں، ابراہیم علیہ السلام جان رہے کہ آگ کے اندر یہ خوبی ہوتی ہے، اللہ نے رکھی ہے کہ وہ جلا دے گی۔ آگ میں جانے کے بعد اللہ سے دعا کر رہے ہیں، یقین ہے کہ آگ نہیں جلا سکتی اگر اللہ چاہے تو۔ موسیٰ علیہ السلام ٹھاٹے مارتے ہوئے دریا کے سامنے کھڑے ہوئے، لوگ آ کر کے کہہ رہے ہیں بنی اسرائیل کہ موسیٰ تم نے تو ہمیں پھنسا دیے، ایک طرف فرعون کا لشکر ہے اور ایک طرف تو یہ پانی ہے، سمندر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پورے اطمینان اور سکون سے کہتے ہیں ڈرو نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ اسباب دکھ رہا ہے، کوئی اسباب نہیں، لیکن اللہ کی ایسی معرفت، اللہ کی ایسی پہچان کہ وہ کیسا خالق ہے، کیسا مالک ہے، کیسا رازق ہے، یہ چیز کی کمی ہے۔ اسی طریقے سے یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندر کوئی اسباب نظر آتا ہے؟ اندر جا چکے ہیں، معاملہ ختم ہے، اسی جگہ میں سجدہ ریز ہو رہے ہیں اور پھر وہاں پر دعا کر رہے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، وسیلہ دے رہے ہیں اپنی توحید کا کہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور میں تو ظالم ہوں اور تو نے نہیں بچایا تو بچ نہیں سکتا۔ یہ چیز میں آج کے اس کلاس میں بیان کرنا چاہ رہا تھا کہ ہمیں اللہ رب العزت کی ایسی معرفت ہونی چاہیے کہ وہ
اللہ رب العزت ذرائع کا کوئی محتاج نہیں. وہ ایسا خالق ہے، ایسا مالک ہے، ایسا رازق ہے، وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے. اس کی ذات تو یوں ہے کہ وہ جب کسی چیز کو کرنا چاہتا ہے تو کہہ دیتا ہے کن، اور بس وہ اس کو ہونا ہوتا ہے. اور ہم نہ یہی فیل ہو جاتے ہیں کہ اپنے رب کی معرفت کی کمی کی وجہ سے، اس کی قدرت کی کمی، اس کی قدرت کو ہم نہیں جاننے کی وجہ سے، اس کی طاقت کو ہم نہیں جاننے کی وجہ سے، اس کا علم اور اس پر یقین کی کمی کی وجہ سے، اللہ کی معرفت کا علم اور اس کی یقین کی کمی کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. اللہ رب العزت ہمیں بھی اس کی معرفت کرا دے. آپ دیکھیں، جب ملکہ سبا کا تخت لانے کی بات ہوئی تو جناتوں میں سے ایک جنات حضرات نے کہا کہ آپ کی میٹنگ برخاست نہیں ہوگی اور ہم لے آئیں گے، اور ہم قوی بھی ہیں اور امانت دار بھی ہیں. وہیں پر ایک کتاب کا علم دیے گئے ایک شخص جن کا نام آصف ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ کی پلک بھی نہیں جھپکے گی اور ہم لا لیں گے انشاءاللہ. انہیں وہ کاتب وحی تھے آصف، اور انہیں اللہ کی اسماء الحسنی کا علم تھا. اور کیا انہوں نے جا کے وضو کیا اور یا حی یا قیوم اللہ کے اچھے ناموں کے وسیلہ دیا اور تخت کو حاضر ہو گیا. جبکہ تخت 7 دیواروں کے بیچ میں گرا ہوا تھا، کیونکہ بہت عالیشان تھا، سونے اور چاندی سے جڑا ہوا، سونے کا بنا ہوا اور چاندی اور ہیرے اور موتی سے جڑا ہوا تھا. ایک چاروں طرف دیوار ملکہ سبا نے کھچایا، پھر اس کے بعد ایک دیوار، پھر اس کے بعد ایک دیوار، ایسے 7 دیواروں میں کہ ہم وہاں جا رہے ہیں، کوئی اور آ کر کے اس سے چرا نہ لے. وہاں سے بلوا دیا. یہ کب ہو سکتا ہے؟ جب ہم اللہ کی ہمیں معرفت پہچان ہو جائے کہ ہم مانگ کس سے رہے ہیں. ہم جس سے مانگ رہے ہیں وہ ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے. اس کی ذات کیسی ہے، اس کی صفات کیا ہے، جب اس کا علم ہوگا تب ہمارے لیے دنیا اور اس سے مانگنا اور اس سے اپنی عرضی کو منوا لینا یہ ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگا انشاءاللہ. کمی ہماری ہے کہ ہم یقین کے ساتھ نہیں مانگ رہے اور پہلے سمجھ لے رہے کہ ہاں یہ ہو سکتا ہے، چلو یہ مانگ لیتے ہیں. اتنا کمزور سمجھ رہے ہیں. بہرحال آپ میری بات کو سمجھ چکے ہیں. آگے دیکھتے ہیں. اس زکریا نے کہا اے میرے رب، میرے ہاں لڑکی کیسے ہوگی جبکہ میری بیوی بچے کی صلاحیت نہیں رکھتی اور میں بڑھاپے کی آخری سرحد پہ پہنچ گیا ہوں. یہ اس طریقے کی بات کر رہے ہیں جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی سورہ بقرہ آیت نمبر 260 کے اندر، کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ، میں جاننا چاہتا ہوں کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے. یقین تو تھا، عین یقین ہونا چاہتا. تو زکریا علیہ السلام نے پہلی کہہ دیا کہ میں تجھ سے مانگ کے کبھی مایوس نہیں ہوا ہوں، اور یہ سب کمزوریاں بھی ہیں، لیکن میں تیرے سے مانگ کے کبھی مایوس نہیں ہوا، کیونکہ میں جس سے مانگ رہا ہوں میں جانتا ہوں کہ اس کے لیے سب کچھ آسان ہے. لیکن یہ اللہ تو کرے گا کیسے؟ مطلب کیا دوسرا نکاح، مطلب کوئی بھی اور بھی چیز ہو سکتی ہے اس ذہن میں کہ کیسے ہوگا. تو فرشتے نے کہا، مطلب اللہ رب العزت نے فرشتے کے ذریعے سے کہلوایا، کہا ایسا ہی ہوگا، کچھ نہیں، کچھ نیا نہیں کرنا، بس ایسے ہی ہوگا. تیرے رب نے فرمایا وہ مجھ پر نہایت آسان ہے. ہاں، جیسے اور بھی دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ رب العزت کے لیے، جیسے سورہ دہر کی آیت نمبر 1 میں بھی اللہ نے فرمایا بے شک انسان پر زمانے میں ایک ایسا وقت بھی آ چکا ہے کہ وہ قابل ذکر چیز نہ تھا. ہمارے اوپر ایک ایسا وقت گزر چکا ہے جب ہم قابل ذکر کوئی چیز نہ تھی. جیسے آج ہماری عمر جو بھی ہے 35 سال 40 سال ہے، تو اس کے پہلے ہمارا کوئی نام و نشان ہی نہیں تھا. تو اللہ نے فرمایا کہ بس فرما دو، کہا کہ بس ایسا ہی ہوگا. تیرے رب نے فرمایا وہ مجھ پر نہایت ہی آسان ہے، اور میں نے اس سے پہلے تجھے پیدا کیا ہے جبکہ تو کوئی چیز نہ تھا، کچھ بھی نہ تھا. واقعی اس زکریا نے کہا اے میرے رب، میرے لیے کوئی نشانی ٹھہرا دے. مطلب میں کیسے جانوں گا کہ وہ وقت آ گیا ہے کہ مجھے یحییٰ کی جو بشارت دی گئی ہے وہ وقت آ گیا ہے، میں پہچان سکوں. اس لیے میرے لیے کوئی نشانی بنا دے تو کہ میں اس وقت کو پہچان لوں. تو اللہ رب العزت نے فرمایا تیری نشانی یہ ہے کہ تو
تندرست ہونے کے باوجود 3 دن اور 3 راتیں لوگوں سے کلام نہ کر سکے گا. اس کا ذکر قرآن میں اور بھی دوسری جگہ ہے، جیسے سورہ آل عمران آیت نمبر 41 کے اندر اللہ فرماتا ہے، زکریا نے کہا اے میرے پروردگار میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما دے. اللہ نے فرمایا نشانی یہ ہے کہ تو لوگوں سے 3 دن سے اشارے کے سوا بات نہ کر سکے گا. ان دنوں میں اپنے پروردگار کو کثرت سے یاد کر اور صبح اور شام اس کی تسبیح کر. جہاں پہ زکریا علیہ السلام کے لیے نشانی بتائی گئی کہ وہ تندرست ہونے کے باوجود زبان ہے، ساری چیزیں ہیں، لیکن وہ بات نہیں کر سکیں گے. اللہ رب العزت کی طرف سے انہیں مون کر دیا جائے گا، بات کرنے سے روک دیا جائے گا. تو ان کے پاس ایک بہت اچھا آپشن تھا، خاموش ہو کر کے بیٹھے رہنا تھا. لیکن اللہ کا جو داعی ہوتا ہے، اللہ کے جو نبی ہوتے ہیں، وہ بہانہ نہیں تلاشتے خاموش بیٹھنے کا. کیا کرتے ہوں؟ چنانچہ وہ حجرے سے نکلے اور اپنی قوم کے پاس آئے تو اس نے انہیں اشارے سے کہا کہ تم صبح اور شام اللہ کا ذکر کرو. جب صاحب کے پاس میں پہنچا میں حیران ہو گیا کہ کتنا اچھا ان کو موقع تھا کہ چپ چاپ کونے میں بیٹھ کر کے اللہ کی حمد ثنا کرتے رہتے. لیکن دائی اپنی امت کا ہمیشہ فکر مند ہوتا ہے. وہ اس حالت کو میں بھی خاموشی سے نہیں بیٹھ رہے، لوگوں کو اشارے سے ہی بتا رہے ہیں کہ اشارے سے دعوت کا کام کر رہے ہیں، زبان نہیں چل رہی لیکن اشارے سے بتا رہے ہیں کہ صبح اور شام اللہ کا ذکر کرو. اس طریقے سے یوسف علیہ السلام قید ہو گئے، بہانہ تھا بہت اچھا، یہ قید ہیں اب کیسے دعوت کا کام کریں گے. لیکن وہاں پہ بھی قیدی کے ساتھیوں کو دعوت دے رہے، قید خانے کے ساتھیوں کو دعوت دے رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بخار میں تپ رہے، گھر سے رات میں اٹھ کر کے جا رہے ہیں. عائشہ نے پکڑ لیا، دامن پکڑ لیا، یا رسول اللہ بخار میں تپ رہے ہیں، آپ کہاں جاتے ہیں؟ مجھے جانے دو، وہ لوگ جہنم کی آگ سے بچ جائیں گے. اللہ. تو یہاں زکریا علیہ السلام جبکہ خاموش ہو چکے ہیں لیکن اس کے بعد بھی اشارے سے دعوت کا کام کرتے ہیں اور اپنی قوم کو اللہ رب العزت کے عذاب سے بچنے کے لیے صبح اور شام اللہ کا ذکر کرنے کی تلقین کرتے ہیں، کیونکہ وہ حکم زکریا علیہ السلام کے پاس آیا اور وہ حکم کو انہوں نے آگے پہنچا دیا اور اس پر عمل بھی کر دیا. آج کی جو آیت تھی کہ ہم کیسے اللہ رب العزت سے مانگیں، ہم اپنی عرضی کو کس طریقے سے پیش کریں، اس کے تعلق سے ایک حدیث لکھیں جو بہت ہی جامع ہے آج کے اس موضوع کے مناسبت سے، جو امام بخاری نے اور مسلم نے دونوں نے روایت کیا ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ ہوں جو وہ میرے متعلق رکھے. یہ ہے اصل راز کہ ہمارا جیسا گمان ہوگا اللہ رب العزت کے ساتھ، اور گمان کب قائم ہوگا وہ ہماری معرفت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہماری اللہ رب العزت سے کیسی پہچان ہے، ہم اللہ رب العزت کو کیسے جانتے ہیں، ہم اللہ رب العزت کی کیسے معرفت ہمیں حاصل ہے، ہم اس کو کیسا ایمان اور یقین ہے اس کے اسماء الحسنہ پر، اس کی ذات پر، اس کے ربوبیت پر، اس کے رزاق ہونے پہ، اس کے قہار ہونے پہ، اس کے وہاب ہونے پہ، اس کے محافظت پر ہمیں کیسا یقین ہے. جیسا ہمیں اس کا یقین ہوگا ویسے وہ فیصلے ہمارے ساتھ فرمائے گا. ابراہیم علیہ السلام کا جیسا یقین تھا ویسا اللہ رب العزت کا فیصلہ آیا. غار ثور میں ہے، لوگوں کے قدموں کو دیکھ رہے ہیں حضرت ابو بکر صدیق، لیکن جیسا یقین ویسا فیصلہ اللہ رب العزت کا. چاروں طرف سے کفار مکہ نے ڈھانک لیا ہے تلواروں کو لے کر کے، اور اللہ کا کلام پڑھتے ہوئے نکلتے چلے جا رہے ہیں. اللہ فرماتا ہے کہ میں نے تمہارے اور ان کے بیچ میں نہ دکھائی دینے والا ایک حجاب لگا دیا. تو جیسا یقین ہوگا، جیسے آج بھی ہم کام کر رہے ہیں، ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر یقین ہے ہماری معرفت ہے کہ ہاں ہمارے رب نے یہ کہہ دیا اور وہ کافی ہے ہماری حفاظت کے لیے،
اگر یہ جیسا یقین اللہ کی ذات سے ہوگا اللہ کے لیے ویسا ہی اس کا فیصلہ آئے گا. تو یہ حدیث کو آپ بہت اچھی طریقے سے سمجھ لیں اور اس کو نوٹ بھی کریں اپنے نوٹس میں. پھر سے دیکھیں, سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ ہوں, میں اس کے اپنے بندے کے گمان کے ساتھ اس کے ساتھ ہوں. یعنی وہ جیسا گمان اللہ رب العزت کے ساتھ کرے گا اللہ رب العزت کو ویسے ہی پائے گا جو وہ میرے متعلق رکھتا ہے. سو جب بھی وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اسے اس کے ساتھ ہوتا ہوں. سبحان اللہ. جب اللہ رب العزت کو ہم یاد کرتے ہیں اور تنہائی کا یاد کرنا اللہ کو زیادہ پسند ہے, آج کی آیت سے ہم کو پتہ چلا. ایک اور حدیث سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ جب ہم عرش میں ہوں گے, حشر میں ہوں گے, جب ہم حشر میں ہوں گے تو وہاں پر سورج جو ہے وہ 1 میل پہ ہوگا اور کوئی بھی ہمارا پرسان حال نہیں ہوگا. 1 میل پر سورج ہوگا اور وہاں پہ صرف اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. تو وہاں پر بھی اللہ رب العزت 7 لوگوں کو جو بلائے گا اس میں سے ایک شخص وہ بھی ہوگا جو رات کی تنہائی میں اللہ کو یاد کر کے اس کے آنکھ سے آنسو بہہ گئے. تو تنہائی میں چپکے سے اللہ رب العزت کو یاد کرنا یعنی ریاکاری سے پاک ہو کر کے اخلاص کے ساتھ. اور اخلاص خود یقین کا پتہ دیتا ہے. اخلاص خود یقین کا پتہ دیتا ہے کہ جو بندہ مخلص ہوتا ہے مطلب اسے اللہ رب العزت کا یقین ہے, جبھی تو وہ مخلص ہے. تو یہاں پہ فرمایا جب بھی وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے یاد کرتا ہوں. کتنی بڑی بات ہے, ساری کائنات کا خالق اور مالک ہمیں یاد کرے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں تو اس کے لیے کوئی بہت بڑا کام کرنے کا نہیں کہا, ہم اس کو دل و دلی میں یاد کریں. پر جب وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنی نفس میں یاد کرتا ہوں. اور جب وہ مجھے کسی مجلس میں یاد کرتا ہے, لوگوں کے سامنے اللہ رب العزت کو یاد کریں, جیسے ہم لوگ آپس میں بیٹھ کر کے اللہ رب العزت کو یاد کر رہے ہیں, تو اس وقت کیا ہو رہا ہے ہمارے لیے؟ اللہ اکبر. اس وقت ہم جیسے گنہگاروں کے لیے کیا ہو رہا ہے. اور جب وہ مجھے کسی مجلس میں یاد کرتا ہے تو میں اسے اس سے بہتر فرشتوں کی مجلس میں یاد کرتا ہوں. کون فرما رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے یہ خبر پہنچائی ہے. بخاری شریف حدیث نمبر 7405, مسلم شریف حدیث نمبر 2675. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی ہم نے پڑھا اللہ رب العزت اس میں مزید ہمیں غور و فکر کرنے اور ایمان لانے, عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. کہ ہمارا ایمان اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ ایسا ہو. اور یہ ایمان کب آئے گا؟ یہ آئے گا اللہ رب العزت کے معرفت حاصل کرنے سے, اللہ کی وحدانیت, اللہ رب العزت کی ربوبیت, اللہ رب العزت کے اسماء الحسنہ, خاص کر اسماء الحسنہ کا علم حاصل کر کے جب ہم اس پر یقین کریں گے, ایمان لے کر کے آئیں گے, تب یہ چیز ہمارے اندر آئے گی کہ ہم بھی اللہ رب العزت کے لیے ایسا گمان رکھنے لگیں گے اور ایسا یقین رکھنے لگیں گے. اور پھر جب ہم اس کے یقین کے مطابق اس سے پکاریں گے, اس کے گمان کے مطابق گمان جو ہمارا ہوگا اس گمان کے ساتھ اللہ رب العزت ہماری مدد فرمائے گا. اور یہ ہمارے لیے ایک بہت اہم ضرورت ہے, کیونکہ انسان کو اللہ رب العزت نے کمزور پیدا کیا ہے اور اسے ہمیشہ اپنے رب کی کسی نہ کسی چیز کے لیے ضرورت ہوتی ہے اور وہ اپنے رب سے پکارتا ہے. اور اللہ رب العزت وہ ذات ہے کہ جو جب بندہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اسے شرم آتی ہے کہ اس کو وہ خالی ہاتھ واپس پہنچا دے. اللہ رب العزت ہر حال میں دعا قبول کرتا ہے. جب بندہ اس کے سامنے یقین کے ساتھ اس کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو دعا قبول ہونے کی 3 کنڈیشن ہے, یا تو اللہ رب العزت وہی عطا کر دیتا ہے, یا اس سے بہتر عطا کرتا ہے, یا آخرت کے لیے اس کو روک کر کے رکھتا ہے. اور جب بندے کو آخرت میں اپنی دعاؤں کا نتیجہ ملے گا تو وہ خواہش کرے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی بھی دعا قبول نہ ہوتی جس کا اجر مجھے آخرت میں ہمیشہ کی زندگی میں اتنا بڑا مل رہا ہے. تو اللہ رب العزت سے رات کی تنہائی میں اٹھ کر کے خوب دعا کرنے کی, اللہ رب العزت خوب اللہ سے مانگنے کی, اللہ رب العزت تو ہمیں توفیق عطا فرما دے. اے اللہ تو اپنے سامنے جھکنے کی, تیرے سامنے سجدہ ریز ہونے کی, تیرے سامنے ہاتھ پھیلانے کی توفیق اور رفیق عطا فرما دے. اے اللہ تو اس لائق بنا دے
کہ ہم تیرے سامنے تیری بارگاہ میں کھڑے ہونے لائق، تیرے سامنے سجدہ ریز ہونے لائق، تیرے سامنے ہاتھ پھیرانے لائق، صرف اور صرف تیرے سامنے ہاتھ پھیرانے لائق ہو جائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.